میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں گلوبل سچویشن کو دیکھنے کے بعد آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور ٹو بی فرینکلی اگر میں موریشس کے مسلمانوں کا ہی ذکر کروں تو مجھے لگتا ہے کہ مور دین 90% مسلمان کسی نہ کسی مصیبت یا تکلیف میں آپ کو گرفتار نظر آئے. مجھے اگر دن میں 10 آدمی ملتے ہوں تو 9 کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہی پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت یہ پرابلم اس کے لیے تو اب ہمیں سمجھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر، ارشاد کی روشنی کے اندر کہ مصیبت کی وجہ کیا ہے، تکلیف کی وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے اس کا. تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بے وضو ہے، توجہ جاؤ، اگر کوئی شخص بے وضو ہے اور اسے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے. اگر ہماری زندگی ناپاکی میں گزر رہی ہے، بے وضو گزر رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تکلیف آ کر کے ہم کو رہے گی، کوئی نہ کوئی مصیبت آ کر کے رہے گی. لیکن اگر ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر وضو ٹوٹا، ہم نے فوراً وضو کر لیا، تو جانتے ہیں آپ اس وضو کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو دور اس وضو کی برکت سے. اب ریزن کیا ہے کہ یہ وضو یہ پاکیزگی اللہ کو پسند ہے، اور آپ بھی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، میں بھی وضو کرتا ہوں. یہاں بے شمار خواتین مردوں کے مقابلے میں یہاں پر پروگرام میں آج کی حاضر ہیں، وہ بھی نماز سے پہلے، تلاوت سے پہلے وضو کرتی. لیکن کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی کہ اس کی برکتی اور فائدہ کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کے گناہ کو معاف کرتا ہے. وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ کو معاف کرتا ہے. وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ناک کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. وہ چہرہ دھوتا ہے، اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ ہاتھ دھوتا ہے، اللہ ہاتھ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ مسح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور پیر دھوتا ہے تو اللہ پیر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دن میں کئی مرتبہ ہم شاور لیں، شیمپو استعمال کریں، سوپ استعمال کریں، فیس واش استعمال کریں، لیکن خدا کی قسم یہ سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے جو وضو کی فضیلت. اگر ہم نے وضو کر لیا، سوپ کا استعمال ہم نے نہیں کیا، فیس واش کا استعمال ہم نے نہیں کیا، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر قربان جائیے. ادھر ہم نے وضو کیا، ادھر مولا نے اعضائے بدن کے گناہوں کو معاف فرمایا. اب ایک عمل اور بتا، اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، صدقہ فرماتے اس کے پورے جسم کو سبحان اللہ. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے. لیکن اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ہمارے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، معاف فرماتا. اب ایک کون ایسا ہے جو گناہوں میں گرفتار ہو، سب کے دامن گناہوں سے آلودہ نہیں. میرے کریم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم نسخہ ہمیں عطا فرمایا. اور وضو کو یہ تصور نہ کرنا کہ یہ وضو صرف ہمارے بدن کے گناہوں کو معاف کرنے جتنا ہی کام کرتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ جو باوضو ہوتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے.
ہم لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ والے رائے خدا میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ ہم صبح سے لے کر رات تک جینے کی آرزوؤں کے اندر اور دنیا کی تمناؤں کے اندر اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اسی پہ زندگی کٹ جاتی ہے۔ اور اللہ والوں کا حال کیا رہتا ہے؟ زندگی جیسی بھی کٹے لیکن موت ایمان پر آ رہے۔ اور رسول گرامی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں اس حال کے اندر پہنچے کہ مولا ہم سے راضی ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ سرکار کسی کو محروم رکھتے ہیں، جو مانگو حضور عطا فرماتے ہیں۔ اب چونکہ جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی موت کے حوالے سے دعا کی گزارش کیے تھے، وہ صحابی کی عمر زیادہ تھی، میدان جنگ میں جا کے لڑنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، اتنی ایج نہیں تھی، لیکن اب شہادت کی موت کی تمنا تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی رات کو جب سویا کرو نا تو وضو کرے، رات کو جب سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو۔ ایک رات وضو کر کے سوئے اور سوتے ہی رہے، روح نکل گئی، انتقال ہو گیا ان کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کا انتقال وضو کی حالت میں ہو اللہ اسے شہادت کا وضو کی حالت میں بندہ مرے تو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دماغ وضو کو اللہ مانے ہمیشہ وضو رہتے، ادھر وضو ٹوٹا ادھر انہوں نے وضو کر لیا، ہمیشہ وضو رہنے کی کوشش کرتے۔ ہم لوگوں کا حال یار ہاتھ دھوئیں گے، ارے یار ابھی پورا کہاں، چھوڑو بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں آگے آپ کو وضو کی فضیلت، یہ سستی نے ہم کو مار ڈالا ہے۔ یہ جو گناہ کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، یہ بد کرداری کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، درود شریف پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، دینی محافل میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، وجہ کیا ہے؟ یہ بے وضو کیا ہے۔ بلکہ ایسے بہت سارے ظاہر نوجوان لڑکے ملیں گے کہ نماز کے وقت مسلمان لڑکوں سے کہو کہ بھیا نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، مسلمان ہو ناپاک۔ فلاں جگہ گئے تھے استنجا کے لیے، پانی نہیں تھا، کوئی کھڑے کھڑے استنجا کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے، اور ناپاک زندگی گزر رہی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وضو کو لازم پکڑ لو، ادھر وضو ٹوٹا فوراً وضو کا انتظام اہتمام ہوگا، بڑی برکتیں اس کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سنیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں تشریف لے، قبرستان والوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، سلام پیش کیا، پھر فرمایا انشاءاللہ بکم لاحقون، ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم تم سے مل جائیں گے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں بھائی ہونے کی بات کہی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابہ۔ تو حضور آپ نے اپنا بھائی کس کو کہا؟ یاد رکھیں اس جملے کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم حضور کو اپنا بھائی کہیں۔ جس نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا تو گویا قرآن مقدس کے فرمان پر اس نے عمل نہیں کیا۔ حضور کو اس طرح نہ پکارا جائے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ قربان جائیے ام المؤمنین سرکار کی زوجہ ہو کر بھی حضور کو پکارتی تھی، تو یا رسول اللہ خاتون جنت کے سرکار والد تھے لیکن خاتون جنت یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی، مولا علی کزن تھے لیکن اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ کہہ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائے شفقت ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے،
میرے بات آئے. اب کوئی بندہ انتقال کر جائے اور اس کے بعد کچھ لوگ آنے والے ہوں تو اب ان کو پہچانا تو دشوار ہوگا نا. ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پہچانیں گے کیسے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی. عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد جو تشریف لائیں گے تو کیا سرکار آپ ان کو پہچانیں گے؟ تو قربان جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا. تو صحابہ نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے اور آپ کے امتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چند گھوڑوں کے سر پر سفید داغ ہو تو کیا ان گھوڑوں کو پہچاننا مشکل ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں وضو کرتے ہوں گے نا وہ میرے امتیوں کے اعلیٰ قیامت میں چمک رہے ہوں گے جس سے پہچان جاتا ہے کہ میرا امتی ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی روشنی دنیا میں بھی ختم نہیں ہوگی اور میدان محشر میں بھی ختم نہیں ہوگی. حضور اپنے غلاموں کو آدائے وضو کی چمک سے پہچاننے کے لیے میرا امتی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوان. ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت سخت ٹھنڈی ہے. خود حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اٹھے، بہت ٹھنڈی تھی، بہت ٹھنڈی تھی. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ حضور صرف آپ چہرہ دھو لیتے، کر لیتے، بعد میں وضو نماز سے پہلے کر لیتے. تو ارشاد فرماتے نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مشقت میں وضو کرے اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے. یعنی ٹھنڈی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی پانی میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. ایسی سچویشن میں بھی اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ پاک رہنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے اور ٹھنڈی کی فکر کیے بغیر وضو اچھی طریقے سے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرمائے. یہ جو رات کو گناہ ہوتے ہیں نا، گندی پکچریں کہیے یا اور برائیاں کہیے جو ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہی بے وضو رہنا. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آدمی رات کو وضو کر کے بستر پر لیٹے اور گندی پکچر دیکھے؟ وہ اگر وضو کیا ہوا ہوگا تو سوچے گا چلو درود شریف پڑھا. وہ وضو کیا ہوگا تو سوچے گا چلو تسبیح پڑھ لیتا ہوں. وہ وضو کیا ہوگا تو سوچے گا سورہ ملک پڑھ لیتا ہوں. وضو انسان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے، برائیوں سے بچا دیتا ہے. اہل معرفت پیر عبد الواحد بالکرامي رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبع سنابل شریف کے اندر اہل معرفت کا ایک اور نقل فرمایا ہے. اللہ اکبر. اہل معرفت فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے کو کئی فائدے ہوتے، کئی فائدے. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ بیٹھنے کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ وضو کی حالت میں ہے تو اس باوضو انسان کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں. یعنی فرشتے کو ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنے میں خوشی محسوس. اور دوسری بات تو بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ جب کوئی وضو سے ہوتا ہے تو اعمال لکھنے والا فرشتہ ثواب لکھتا ہی رہتا ہے. بندہ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، اگر وضو کی حالت میں ہے تو فرشتے کا قلم ثواب کے لیے چلتا ہی رہتا ہے کہ یہ بندہ وضو کی حالت میں ہے، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتے چلے جائیں. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرامین پر عمل کرنے میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی. اور ایک خاص بات جو بیان کی گئی وہ یہ کہ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو یہ آسے، جن، بھوت، ڈراؤنی چیزیں اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے ان چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے. ان چیزوں سے حفاظت فرماتا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بالکل ہوتا ہوگا، کچھ ہوتا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے
تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی اس طرح سے حفاظت فرماتا ہے وضو کی برکت کی وجہ سے. اور ایک خاص چیز آپ ہو یا ہم ہو، ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ. جواب دیجیے یہ تمنا ہے یا نہیں؟ ہے نا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اور صرف خاتمہ ایمان ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب ہماری روح نکلنے والی ہو تو وہ آسانی سے. اس لیے یاد رکھنا جسم سے روح کا نکلنا آسان معاملہ نہیں ہے. آسانی سے روح نہیں نکلتی ہر ایک کی، بلکہ فرمایا گیا کانٹے والے درخت کے اندر اگر کوئی چادر پھینک دی جائے اور جب اس چادر کو اس درخت سے کھینچی جائے تو کانٹے کی وجہ سے جس طرح سے چادر تار ہو جاتی ہر طرف سے پڑ جاتی ہے، ایسے ہی جسم سے روح کے نکلتے وقت بندے کے پورے وجود کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے. اور جاگنے کا وقت، روح کے نکلنے کا وقت وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اس وقت شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے مفسر تھے اور صرف اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں وہ دینے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن جب آپ کے جسم سے روح نکلنے کا وقت آیا شیطان آ گیا. اور آخر کے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے خدا ایک دلیل دو. امام رازی نے دلیل پیش کی، اس نے دلیل توڑ دی. امام رازی نے دوسری دلیل دی، اسے بھی توڑ دی. تیسری دلیل دی، اس کو بھی اس نے کاٹ دی. تیسری دلیل دی، چوتھی دلیل دی. 360 دلیلیں امام رازی دے چکے اور 360 کے 360 دلیلیں اس نے توڑ دی. شیطان نے. امام رازی گھبرا گئے تو ان کے پیر و مرشد نے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دور سے فرمایا راضی کہے میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے اور آپ نے اتنا کہا اور آپ کے جسم سے روح پر ایمان کا خاتمہ. اللہ تو یہ نہ تصور کیا جائے کہ جاگنے کا وقت آسان ہوتا ہے، بہت سخت ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے دعا کرتے اللہم اوّن علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما. یہ اس لیے حضور دعا کرتے تھے تاکہ امت بھی اس دعا کی عادی بن جائے اور امت بھی یہ دعا کرے اور سمجھے کہ موت کا وقت اور سکرات کا وقت کتنا سخت ترین ہوتا ہے. لیکن قربان جائے ایک عمل ایسا ہے جس سے بندہ ریگولر کرے تو جانکنی کے وقت بھی آسانی سے اس کی روح پرواز آ جائے گی اور اللہ اس کا خاتمہ خیر پر ایمان پر فرمائے گا. اور وہ چیز کون سی ہے تو فرمایا گیا جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. اب اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوئی کہ وضو کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ ایمان پر خاتمہ فرمائے. اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہوگی کہ ہم باوضو رہیں تو فرشتے ہمارے نام اعمال کے اندر نیک کیا لکھتے رہیں. بلکہ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ باوضو ہوتا ہے تو فرشتے اس کے نام اعمال پہ تسبیح کا ثواب لکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ وضو کی حالت میں ہے اللہ عز و جل کی تسبیح کے اندر یہ اپنا وقت ہوتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پاک رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کی سمجھ میں بھی بات ہے. سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر ان کے ہاتھوں پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی. تو انہوں نے اپنی ماں کو خط لکھا ماں اللہ کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور تمہاری دعا سے اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کو توبہ کی توفیق میرے ذریعے عطا فرمائی. اب ماں نے جو جواب لکھا میری بہن ماں نے جواب میں لکھا معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے. معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے بیٹا، یہ اس چیز کا کمال ہے کہ جو میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا، وضو کی حالت میں تجھے دودھ پلاتی تھی، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں آج تو
بچے کا حق مارتی ہیں. غور سے سنیے گا. اب تو دنیا میں زیادہ تر مائیں ایسی ملیں گی جو پیدا ہونے والے بچے کا حق بچپن ہی سے مارتی چلی جاتی. آپ سوچتے ہو کہ یہ کون سا حق ہے؟ تو سنو، 2 سال تک بچے کو